آپ کو نا میں ایک تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں، اور آپ کے لیے یہ بڑا عجیب واقعہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ شاید آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں۔ حضور نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کے بعد دو مہمیں تھیں سرکار کے سامنے۔ ایک حضور نے غزوہ حنین لڑا، وہاں سے حضور جیتے، تو غزوہ حنین جیتنے کے بعد حضور نے طائف کا محاصرہ کیا۔ طائف کا، یہ طائف مکہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 17 دن محاصرہ رہا، 17 دن حضور اس کو گھیر کے بیٹھے رہے، نہ انہوں نے کوئی حضور کے اوپر پتھراؤ کیا، نہ ادھر سے کوئی پہل ہوئی۔ انہوں نے اپنا راشن سٹور کر لیا ہوا تھا، جیسے بھی ان کی جنگی حکمت عملی تھی، وہ 17 دن گزار گئے، طائف فتح کوئی نہیں ہوا۔ حضور نے محاصرہ اٹھا لیا کہ بھائی ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ حضور وہاں سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، تو طائف سے 4 بندوں کا وفد حضور کے پاس آیا۔ طائف سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں فتح کرنے آئے تھے، ہم فتح نہیں ہوئے، اب ہم اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنے آئے۔ اب کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنے آئے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 شرطیں رکھیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں۔ کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پورے کا پورا طائف کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ طائف کی وادی وہی وادی تھی جہاں پہ حضور نے پتھر کھائے تھے کلمہ پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کہا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، 4 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط انہوں نے کہا کہ جو سود ہے نا، سود، اس کو ہمارے لیے حرام نہ کیا جائے۔ حضور چپ۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جو زنا ہے اس کو ہمارے لیے حرام نہ کیا جائے۔ نمبر 3، ہم نماز پڑھیں گے، نماز کو ٹائم کے ساتھ مختص نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 4، جو شراب ہے ہمیں شراب کی اجازت دی جائے۔ اب یہ 4 شرطیں انہوں نے رکھی اور ساتھ لاجک بھی بیان کی، اور ان کی لاجک سنیے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے شراب کی بات کہی نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں انگور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ آج بھی اگر وہاں پہ آپ گئے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں تو آپ آنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں، طائف کے اندر آج بھی کثرت کے ساتھ جو فصل پیدا ہوتی ہے نا، وہ انگور کی فصل ہے۔ اور جب حضور کو پتھراؤ ہوا تھا نا، پتھر جب حضور کو لگے تھے، تو حضور نے جس باغ میں پناہ لی تھی وہ باغ بھی انگوروں کا باغ تھا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ شراب کی اجازت دی جائے، کہ یا رسول اللہ جو انگور ہے نا، یہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا، اگر ہم انگور بیچ دیں نا ہمیں پیسے نہیں آتے، ہم اس کو پکا لیں، اس کا شیرہ نکال لیں، اور اس کا جو بھی آگے پروسیجر ہے، وہ شراب بنا کے جب ہم بیچتے ہیں نا ہمیں بڑے پیسے آتے ہیں، شراب ہمارے لیے حرام نہ کی جائے۔ حضور نے بات سن لی۔ دوسرا انہوں نے کہا ہم اپنے لڑکوں کی بڑی تربیت کرتے ہیں، جب یہ پختہ ہو جائیں عقلی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور فیصلہ سازی میں بڑے مضبوط ہو جائیں، تو پھر ان کی ہم شادیاں کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمریں 40 سال 45 سال سے اوپر چلی جاتی ہیں، تو جوانی گزارنے کے لیے ان کو زنا کا سہارا لینا پڑتا ہے، زنا کو ہمارے لیے حرام نہ کیا جائے۔ حضور سنتے رہے۔ تیسرا انہوں نے کہا جو سود ہے، ہم سود کے اوپر پیسہ دیتے ہیں، اور پورے کا پورا جو عرب ہے وہ ہم سے سود کا پیسہ لیتا ہے، سود پہ، اور ہمیں پیسہ بھی واپس ملتا ہے اور ہمیں پیسے بھی واپس ملتے ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی حضور کے سامنے، جو ان کے بزرگ پہلے دلیل دیتے تھے، قرآن نے ان کے رد میں اتاری تھی، لیکن انہوں نے دلیل میں استعمال کی۔ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے قالوا انما البیع مثل الربا، کہ جو بیعت ہے، جو بیعت کہہ رہا ہوں، بیع، خرید و فروخت، جو تجارت ہے، یہ بھی سود ہے، اور سود تجارت کی طرح ہے۔ سود میں یہ ہے کہ ہم پیسے کے بدلے پیسہ لیتے ہیں، تجارت میں یہ ہے کہ پیسے کے بدلے جنس لیتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے سود کو بھی جائز کراتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ تھی، اے اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھیں گے، نمازی پکے ہوں گے، ٹائم کی جو تخصیص ہے وہ بھی ختم کی جائے، رکعتوں کی تخصیص ختم کی جائے، جب ہمیں وقت ملے جتنا ہمارا دل کرے، اکو باری 20-30 سجدے، 35-40 سجدے ہم کر دیں گے، نماز بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہمارے اوپر آسانی کی جائے، پورا طائف کلمہ پڑھتا ہے۔ اب سوچئے، آخری مہینے یا آخری سال ہیں سرکار کی زندگی کے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس کے لیے حضور نے کہا تھا
آج ان کی نسلیں کلمہ یہ نہیں پڑھ رہے، ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی۔ پتھر لگے، حضور کے سر مبارک سے خون چلا، قدموں تک چلا، اور وہ وہاں پہ حضور کے پاپوش میں خشک ہو گیا۔ اتنی حضور کا تڑپ بھی تھی، فرشتے نے کہا کہ پیس دیں رکھ کے، فرمایا نہیں، یہ نہیں پڑھتے، ان کی نسلیں کلمہ پڑھ لیں گی۔ حضور چاہتے بھی تھے کلمے کی طرف آ جائیں، لچک دکھانی چاہیے تھی جو حالات تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا طائف والو، یہ کیسے ممکن ہے کہ مکے میں اسلام اور ہو اور مکے سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلام اور ہو؟ میں نے ساری زندگی جہاد اسی پہ کیا ہے کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، نمازیں وقت پر ہیں، اور تم ان چیزوں کی مجھ سے اجازت مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 17 دن آپ ہمارا محاصرہ کر کے بیٹھے رہے ہیں، ہم آپ سے فتح نہیں ہوئے، ہم تو آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ یہ میں اس لیے بات سنا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا، وہ پلی بارگین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی 5 ارب ہم نے لیا ہے، آپ 1 ارب لے لیں اور ہمیں صاف پاک کر دیں، صادق امین قرار دے دیں۔ وہ جب صادق اور امین اس طرح بنتے ہیں نا، وہ عدالتوں کے گیٹوں پہ کھڑے ہو کے وکٹری کا نشان بناتے ہیں، اور اللہ کے بندو آپ اور میں جیسے لوگ ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ یار ویری گڈ، کیا بات ہے۔ یہ نہیں انل منکر ہے، برے کو اس کی آخری سانس تک برا کہو، آخری سانس تک برا کہو، اور اگر برے کو اچھا کہنے لگ جاؤ گے، خدا کی قسم اچھے بھی برا بننے میں فخر محسوس کریں گے۔ جو بدی کی لذت ہے نا، یہ شیطان بندے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو ریجیکٹ کیا، بعد میں طائف فتح بھی ہوا، طائف والوں نے کلمہ بھی پڑھا، طائف والے نوکر بھی بنے، ان سے ہی پھر وہ مختار سقفی پیدا ہوا، حجاج بن یوسف پیدا ہوا، جس کے بھتیجے محمد بن قاسم نے سندھ کے ذریعے اسلام کا دروازہ ہمارے لیے کھولا، مختار سقفی نے قاتلین حسین کو قتل کیا، سارے ان سے پیدا ہوئے۔ لیکن حضور نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی اے سارے عمدنے پہ ان کو آنے دو اور ان کو دھو ڈالو۔ سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ تو آپ جس وقت برائی کو دیکھیں نا، تو پورے تم تراک کے ساتھ، جس طرح نیکی کو نیکی کہتے ہو نا، اچھائی کو اچھائی کہتے ہو، پورے دعوے کے ساتھ برے کو برا کہا کرو، غلط کو غلط کہا کرو، صحیح کو صحیح کہا کرو۔ اگر صحیح کسی عام بندے کا دیکھو نا، اس کو بھی اتنا ہی پروٹوکول دو جتنا کسی بڑے بندے کا صحیح دے کے اس کو پروٹوکول دیتے ہو۔